وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فاجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص ہے، جس کے فضل و کرم سے نیکیوں کا موسم بہار اور برانے رحمت کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 22 مارچ 2024۔ درود و سلام امام الانبیاء ولی بطحا سید الکونین وسید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ کی ادائیگی کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جن بھائیوں نے بہنوں نے وقت کی پابندی کی، اول وقت میں آئے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب کیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ جمعے سے پہلے بے شمار موضوعات دیے گئے، میں نے کہا اب کسی کی نہیں مانی جائے گی، کسی کی۔ جب موضوع منتخب ہے اسی پر ہی انشاءاللہ گزارشات کریں گے۔ دعا فرماؤ اللہ دین والے بھائیوں پر، ایمان والے بھائیوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اور ایک دل سے دعا کر دو، میں اس پھول کے لیے پریشان تھا، میرے موسیٰ بھائی نے پریشانی دور کر دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی پہ رحم و کرم فرمائے، آمین۔ بھائیوں، انتہائی میرے محترم بھائی اسحاق صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ ہے سیرت فاطمہ، سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ انشاءاللہ اسی کی فرمائش آج اللہ کی رحمت سے پوری کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 61 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کی ہے۔ آئیے ذرا پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ کر تم سے جھگڑا کریں، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور تمہیں حقیقت الحال بھی معلوم ہو چلی ہے
اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، دین کے دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، فَقُلْ فرمایا تو ان سے کہنا، تعالو پھر آ جاؤ، اگر نہیں نہ رک سکتے پھر آ جاؤ، تعالو تعال آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ان سے کہنا آؤ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو لے آؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، جب یہ دونوں فریق اکٹھے ہو جائیں گے نا، سمجھنا بات کو، علمی بات ہے، جب یہ دونوں فریق اکٹھے ہو جائیں، ثم نبتہل فجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر یہ دونوں فریق اللہ سے التجا کریں گے، پھر یہ دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے، کس چیز کی دعا؟ کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ لعنت بھیجے، جھوٹوں پر اللہ، جھوٹوں پر اللہ، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ مناظرے سے اوپر والی سطح ہے، مناظرے سے اوپر والی سطح ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں عورتوں کو لے کر آتے ہیں میدان میں، تم بھی اپنی عورتوں کو بیٹیوں کو لے آؤ میدان میں، دونوں خاندان کے لوگ اکٹھے ہو جائے، پھر اللہ سے دعا کریں، اور اس کے اندر الفاظ کیا کہنے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت کا، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت کر، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین کے ایمان اور اعتقاد اور اخلاق و کردار کے عظمت اور رفعت بیان کی، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، کامل من الرجال کثیر، مرد تو بہت کامیاب ہو کر گزرے ہیں، مرد بہت کامیاب ہو کر گزرے ہیں، وَلَمْ يَقْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ، مگر خواتین میں سے صرف 4 عورتیں ہی کامل ترین ہوئی ہیں۔ کتنی عورتیں؟ 4 کتنی؟ 4 اچار نہیں مانگ رہا، عدد 4 کتنی عورتیں کامیاب ہوئی ہیں؟ 4 ہاں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے سیدہ آسیہ، سیدہ آسیہ، سیدہ مریم، سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ، سیدہ خدیجہ، یہ 3 ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے بیٹی فاطمہ کا نام لیا ہے، چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نامی اسم گرامی لیا ہے۔ ٹوٹل دنیا میں یہ 4 عورتیں کامیاب ہوئی ہیں۔ کتنی عورتیں؟ 4۔ کیا کیا ان کے نام ہیں؟ ابھی بتایا ہے، بول کے بتاؤ۔ مریم، ہاں اس طرح ایکٹیو ہو کے سنو، یہ 4 عورتیں کامیاب ہوئی ہیں، اور یہ بات جو بیان کی ہے نا کتاب الاربعین لابن عساکر کے صفحہ 57 پر یہ بات موجود ہے مبین بھائی۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء عربی کی کتاب ہے، اب تو اس کے
تراجم بھی آگے ہیں، سیر اعلام النبلاء کی دوسری جلد ہے اور صفحہ 126 پر یہ عبارت موجود ہے کہ مرد تو بہت کامیاب ہوئے ہیں تو دنیا میں، لیکن عورتوں میں سے یہ صرف یہی 4 عورتیں ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں۔ ان میں سے جن کا ذکر آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے دوسرے خطبہ جمعہ کے اندر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جگر گوشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان او یزوجہم ذکرانم و اناسا او یزوجہم ذکرانم و اناسا، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے کون؟ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو اولاد دے۔ سورۃ شورى اپنا سپارہ نمبر 25 آیت نمبر 50، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بیٹے دے رب کی مرضی، پوت دے رب کی مرضی، بیٹیاں دے رب کی مرضی، دھیاں دے رب کی مرضی، چھیریاں دے کس کی مرضی؟ رب کی مرضی ہے۔ اس قانون کے تحت اللہ رب العالمین نے دونوں نعمتوں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آج ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میرے اتنے بالغ ہیں، میری اتنی اولاد ہے، کبھی یہ بھی دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہی تو بات ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ملک پاکستان کے اندر اللہ کی زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے عمر بھائی، موسیٰ بھائی، میکائیل بھائی، ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کا۔ اور یاد رکھیں اللہ پاک نے اپنے سونے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ 4 بیٹیاں، کتنیاں؟ اور بیٹے 3 بیٹے، طیب و طاہر قاسم، یہ 3 بیٹے تھے۔ اور بیٹیاں کتنیاں تھیں؟ کون کون سی؟ سیدہ رقیہ میرے پیغمبر کی بیٹی، سیدہ زینب میرے پیغمبر کی بیٹی، سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی، اور اگلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ یہی بات ہے نا، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ آج پتہ چلے گا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کریم کو نعمت سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، ہاں، لیکن مشیت اور حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تقریباً سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ شور نہ کرو۔ سن بلوغت سے پہلے ہی اللہ کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب، اللہ پاک نے رسول اللہ کے بیٹوں کو زندہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ نہیں چلنا تھا۔ اگر نبوت کا دروازہ چلتا تو مبین بھائی اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے بیٹوں کو زندہ رکھتا۔ اس لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے بیٹوں کو زندہ نہیں رکھا۔ دلیل کیا گیا؟ آپ آخری نبی ہیں، سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے۔ آپ آخری
नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी ला नबी मिन बादी, आपके बाद कोई और नबी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन व खातमन नबिय्यिन व खातमन नबिय्यिन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अब जो नबूवत का दावा करेगा वो काफिर ठहरेगा। कौन? तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफा करीम के बेटों को इसलिए नहीं जिंदा रखा कि नबूवत का दरवाजा नहीं चलना था, नबूवत का सिक्का नहीं चलना था, इसलिए अल्लाह पाक की मशीयत कह लो, अल्लाह का हुक्म कह लो, अल्लाह का इरादा कह लो, अल्लाह की चाहत कह लो, अल्लाह की मुराद कह लो, अल्लाह करीम ने मेरे मुस्तफा के बेटों को जिंदा नहीं रखा। आगे आइए, तो 4 बेटियों को रब्बुल आलमीन ने जिंदा रखा, 4 बेटियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा रखा। अच्छा, ये 4 बेटियां बता के फिर अगला सवाल करता हूँ। अल्लाह अकबर, पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बेटियों वाले हो, मेरे मुस्तफा की बेटियों का आज जिक्र सुन के ईमान ताज़ा ना हो, मैं तुम्हारा ईमान कमजोर समझूंगा। मेरी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, और बेटियों वालों पर मेरा रब रहमत नाज़िल फरमाए। तो मेरे मुस्तफा करीम की पहली बेटी, उसका नाम क्या है? सैयदा ज़ैनब। और मेरे मुस्तफा करीम की दूसरी बेटी नाम सैयदा रुकैया, नाम सैयदा रुकैया। और तीसरी बेटी मेरे पैगंबर की नाम सैयदा उम्मे कलसूम। और चौथी बेटी मेरे पैगंबर की नाम सैयदा फातिमा, जो जिगर गोशा रसूल हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी है, अपने हुसैन की अम्मी है। ये मेरे पैगंबर की 4 बेटियां। अच्छा, मेरे पैगंबर ने कितने शादियां की थी? बोल भी बताओ। आज हम पता क्या कहते हैं? 7 शादियां जायज हैं। कोई यारो शरीयत की हद नहीं क्रॉस कर जाओगे? कुरान से पूछते हैं बंदा कितनी शादियां कर सकता है? पूछ लें कुरान से। अच्छा जी, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं तुक्का लगाकर। क्या लगाकर? हाँ, मसना वसुलासा वरुबा, सूरतुन निसा पहली आयत। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु, अगर इनके अंदर इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदा, फिर कोई काफी है कि एक कोई काफी है। दुआ करो अल्लाह सन एकते ही सबर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। एक दे हको हुंदे नहीं पूरे ते दूजिया पासे टुर पैंदे जे। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में 9 बीवियों का जिक्र है, एक में 11 का जिक्र है, एक में 13 का जिक्र है। अब मेरे मुस्तफा करीम की इतनी बीवियां, लेकिन ये 4 बेटियां किस बीवी से थी? कोई बात पल्ले आ रही है? सारी औलाद सैयदा खदीजातुल कुबरा से थी। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सैयदा फातिमा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से साहबजादी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी औलाद सैयदा खदीजातुल कुबरा के बतन मुबारक में से हुई, मगर इनमें से जो सबसे छोटी थी वो फातिमा थी रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो बेसत से तकरीबन 5 साल कबल पैदा हुई। बेसत से तकरीबन 5 साल कबल पैदा हुई। और खिलाफे रवाज
آپ کی حسانت، آپ کی رضاعت، آپ کی دیکھ بھال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ، اسے واسطے دام پہلا انداز ٹھیک ہے یا یہی ٹھیک ہے؟ نہیں پتا پہلا انداز ٹھیک ہے کہ دوجا؟ ہاں بول کے بتاوا نا، چلو دوجا مبین بھائی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، چلو جی تو آٹھی گل مان لینے آ۔ اسی وجہ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی وفات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زیادہ متاثر ہوئیاں، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چھوٹے بیٹے ہونے دے اعتبار دے نال، بلکہ آخر دے اندر اکیلی رہ جانے دی وجہ تو زیادہ پیار سیدہ فاطمہ دے نال سے، خصوصی پیار اللہ دے نبی نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے نال سینا۔ اس اعتبار دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت دا سب تو زیادہ موقع سیدہ فاطمہ نو مل آئے رضی اللہ عنہا۔ میرے بھائیوں، اللہ بہت بھی دن ہے، اللہ دیا دے چھریاں بھی دن ہے، ذرا کو قسم لے کے آنا، جدوں آئیا اب دنیا تو چلا جائے نا، بیٹے غم بھی ہوندے پر تھوڑا، بیٹیاں جڑیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں جڑیاں ہوندیاں نے، او باپ یا ماں دی جس چار پائی تے میت بڑی ہوندی ہے، بابا پکڑ کے رو رہی ہوندیاں نے، کوئی بیٹی کہندے امی ابو جانا تے میں سے پر نمبر تیرا لگ گیا ہے، او دیاں والے او دیاں دی قدر کریا کرو، او بیٹی والے او بیٹیاں دی قدر کریا کرو نا۔ آج دے جمعے دے اندر میں تینوں پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا ذکر سنانا چاہنا مانا، اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام صحبزادیاں دا سلسلہ تناسل میں سیدہ فاطمہ کے تے آکے ہی باقی ریانا۔ ان وجوہات تناسل دے اندر دیکھیا جائے تے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دینال خصوصی پیار سینا، خصوصی محبت سینا، تے خصوصی پیار دی سمجھ بھی ہوندے ہیں، خصوصی محبت سمجھ بھی آ سکتی ہے نا۔ چنانچہ اسے تعلق دے بنا دے، اسے محبت دے بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو زیادہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ دی اولاد دے خصوصی طور دے کئی موقعات یاد فرمایا، کئی موقعات یاد فرمایا نا۔ آؤ نا میرے بھائیوں، جدوں دعوت محمدی دا آغاز ہویا، کی ہویا بولو، دعوت محمدی دا آغاز ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت زندگی دے ابتدائی مراحل دے اندر جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ دی خدمت دیگے دے، آپ دے نال ہمدردی اور جذبہ اطاعت اور محبت دے نال مشکل ترین اوقات
دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ دا ساتھ دیتا ہے تو آنو پتہ کہ ایک بیٹی نو اپنے باپ نال کنا پیار ہوندا ہے ایک بیٹی نو اپنے باپ نال کنا پیار ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مشکل ترین اوقات کے اندر بھی دست تعاون فرمایا اپنے باپا محمد رسول اللہ دینال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نالے اس تو سیدہ خدیجہ دی میرے مصطفیٰ کریم نو یاد تازہ ہو جانے سینا ایک بیٹی نو اپنے باپ دے نال کتنی محبت ہوندی ہے اس دا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں ہے خصوصاً جس بیٹی واسطے شفقت مادر بھی سایہ پدری دے اندر میسر ہوئے اور جس دا ماں باپ بھی جگہ پیار دینا ہوئے جن جگہ تے ماں باپ بھی پیار دینا ہوئے جیس دا بچپن ماں دے طرح باپ دے گود دے اندر گزرا ہوئے اپنے باپا دے نال کتنے محبت ہوندی ہے اس دا مقابلہ عام حالات نال نہیں کیتا جا سکدا یہی وجہ نال کہ جدوں کدے دے دعوت محمدی دے ابتدائی مراحل دے اندر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشکل وقت آیا تے سیدہ فاطمہ تڑپ اٹھ دیاں سن جدوں کفار دے دست ظلم نو اور کفار دے دست ظلم نو روکنے واسطے کسی دے ہمت نہیں ہوندے تھے ادوں سیدہ فاطمہ اگے بڑھ دیاں سن میرے مصطفیٰ دے بیٹے اگے بڑھ دی سینا چنانچہ مسلمانوں ایک ایسا وقت بھی آیا ایک بد نصیب نے بیت اللہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن ایک بد وقت آیا انہیں پیغمبر دے کمر تے اوجری رکھ دیتے کی رکھ دیتی اوجری رکھ دیتے نبی کریم اور اوجری کس جانور دی سی اونٹ دے اوجری سی اور گندگی تے غلاظت پھینکی بیت اللہ کے اندر اللہ کا نبی نماز ادا کر رہے ہیں کافر لوگ جنہیں سن انہوں نے ظلم دی انتہا کر دیتی اللہ کا نبی سجدے وچ گیا ہے کہ کافراں نے اونٹ دی اوجڑی تے غلاظت تے گندگی اللہ دے پیغمبر دی کمر تے پشت مبارک تے رکھ دیتی کسی نے ہمت نہ ہوئی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کولوں برداشت نہ ہویا سیدہ فاطمہ اگے بڑھیا نے اور آپ دے اس بوجھ نو سر مبارک تو کوئی نہ اٹھان واسطے اگے بڑھیا کہ سیدہ فاطمہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی سینا میرے مصطفیٰ دی دھی سینا یہ فوراً اگے بڑھ گئے اس ظلم و ستم دے بدترین مظاہر نو آپ نے دور کر دیتا اے جے بیٹیاں نو باپ نال پیار جس طرح سیدہ فاطمہ نو اپنے پاپا محمد دے نال کنگا پیار سینا دیکھو نا اللہ دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا پیغمبر محمد کافرہ واسطے بد دعا کر دینا اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ واسطے بد دعا کر دینا اللہ نے تحت و نیس کر دینا سی مگر میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی دیا بلکہ دعا کی دیا نے فرمایا اے لوگ میرا مقام نہیں جانا دے اے لوگ میرے عزت کرنا نہیں جان دے انہوں اللہ دے نبی دا احترام دا نہیں پتا
ایک نہیں انہاں دے آن والیاں جڑیاں نسلاں ہون گیاں او تے میرا مقام اور ادب جانن گیا تو میں عرض کر رہا نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے او غلاظت او گوڑ دے او جری تے گندگی میں اپنے ہتھاں دے نال دور پھینگتا اور میرے مسلمان بھائیو جدوں میں کدی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر نو کفار دے بد سلوکی نال خراش آئی تکلیف آئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراً اید مرحم فرمان دیا دعوت محمد دے اندر جنیاں تکلیفاں اللہ دے پیغمبر نے اٹھائیاں نے اور کسے نے نہیں اٹھائیاں جن میں مصائب نالے دو چار ہوئے نے اللہ دے نبی تو علاوہ اور کوئی دو چار نہیں ہویا انسان اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسے محبت اور ہمدرد پیار رکھنے والے بیٹے میسر آئی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انج کہہ لوں کہ مشکل حالات دے اندر جس دی بیٹی اے ساتھ دے وے تے اس دی بیٹی دا بہت بڑا تحریکی سرمایہ ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے بہت بڑا تحریکی سرمایہ ہوندہ ہے گویا کہ ساڑھے دختران اسلام نویں ساڑھے اسلام دیا بیٹیاں نویں اپنے ابا دنال اپنے آئی دنال اسی قسم دا تعلق رکھنا چاہی دینا اور بھی فاطمہ بھی دیکھ بیٹی سی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ بیٹی سینہ تحریک محمدی دے اندر دعوت محمدی دے صرف بیٹی نہیں بلکہ دعوت توحید دی کارکن ویسی کون میرے مصطفیٰ دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس تو بعد میرے محترم بھائیوں ایدہ دعوت محمدی دے آواز دے اندر اللہ دے نبی دے نالت جس قسم دا سلوک ہویا سیدہ فاطمہ اگے بڑھیا اس تو بعد میرے پیغمبر دے ہجرت دا موقع دی آیا ہجرت سعادت نہیں آئی مان سایہ آتے تو محروم ہو گئے صرف والد محبت اندر سنے شعور نو پہنچنے والے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جس نے اسلام دے خاطر قوم فاطمہ جس نے اسلام دے خاطر شمع رسالت دے پروانے آنو تختہ دار دے الٹ دیا ہویا بے ویکھیا قوم فاطمہ جس نے فدائیان اسلام دے جسمانو نصف النہار دے وقت دیکھتے ہوئے تے گندا وے ویکھیا قوم فاطمہ جس نے اپنے بابا دی محبت اندر سرشار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نو کوڑے کھاندے ویکھیا نہیں 2 لخت ہوندیاں وے ویکھیا کون سیدہ فاطمہ کا چڑھ رضی اللہ عنہ اور میرے محترم بھائیوں کون فاطمہ جس نے شیب ابی طالب دے اندر اپنے بچپن دے اندر اسیری دے دن بھی ویکھے قید ہونا بھی ویکھیا کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کون فاطمہ میرے محترم بھائیوں آپ اپنی اکھاں دے نال اپنے مشفق والدہ دا پھر آگے ویکھیا والدہ دی جو دائر ویکھی اج او کفر ظلم دے ستم تو بچ دیا ہویا حبشہ دی طرف ہجرت
کردے ہوئے انہاں مہاجرین دے قافلیاں نوں ویکھ رہیاں سن جو اپنے مال چھوڑ گئے، جو اپنے اسباب چھوڑ گئے، اپنا گھر بار چھوڑ گئے، اپنا وطن دے قبیلہ چھڑ گئے، اللہ دے رسول دے خاطر الوداع کہہ رہیاں نے کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، جدو اللہ دے پاک پیغمبر نو ہجرت دا حکم ملدا ہے، کس چیز دا؟ ہجرت دا حکم ملدا ہے۔ ہجرت دا معنی تے بڑا متبادر یہ نا، بڑا وسیع نا، مگر جو فضا اس وقت مکہ دے ماحول دے اندر چھا چکی تھی، انتقام دے جذبات، بدلہ لینے دے جذبات جس طرح مشتعل ہو چکے سن، خطرات اس طرح امن آئے سن کہ انہاں دے درمیان سفر ہجرت اختیار کرنا کوئی آسان مرحلات نہیں تھے۔ چاروں طرفوں دشمن ہی دشمن ہون، چاروں طرفوں تو پھر بندہ کس طرح نکلے گا؟ آیا کہ نکلنا آسان ہے؟ بولتے بتا نہیں آسان، تو پھر ظاہر ہے نا اس حکم دے تعمیل واسطے بڑے بڑے لوگاں دا پتا تے گردہ پانی چھڑ دینا ہے، ادھا ہے کہ نہیں؟ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی نو وارد صدماتوں میں ڈھال عفت مواب بچپن گزار رہیاں سن اپنے وطن معلوم جتنے بھی سہیلیاں دے نال۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دا بچپن گزریا مکہ دے او گل گوجے جنہ دے اندر بچپن دیاں تمام یاداں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دیاں بستہ میں سب تو بڑھ کے بیت اللہ دا اوپر کشش منظر سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ سیدہ فاطمہ دا اے آسان مرحلہ نہیں ہے نا، دیکھو نا ایک بیٹے اپنے باپ نال کس طرح تعاون کر رہی ہے نا، مگر آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دا فراق بھی تے برداشت نہیں ہوندہ سینا، اس مشفق اور رحیم و کریم والے دیر پاکت دے اشتیاق نے ایسے تمام مراحل آسان بنا دیتا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ملے توڑے دلان دے بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقاء اور زیارت کشا کشا فرغا سینہ کہ مدینہ منورہ دے واسطے رکھتے سفر باندیاں نے کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ اپنی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نال اونٹ دے سوار ہو گئے مکہ دے در و دیوار وال پیدا کہہ رہیاں نے کون؟ او بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں دی تربیت کرنے والے ہو، اللہ اکبر جدوں بیٹے دا فرض ادا کر دے جے، جدوں بیٹے نو اپنے گھر وچوں دلہا دے نال روانہ کر دے جے، بیٹی دے دل تے کی گزرتی ہے تے باپ دے دل تے کے گزرتی ہے، او دوئی اسارو کنج کہنے آنے دیئے اگر بیٹھیاں کر بٹھائیاں جائے دندیا تے اللہ دا پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیاں نو گھر وچ انہاں دے فرائض ادا نہ کردا، اے تے رب دا حکم ہے جدوں اسی اپنی بیٹیاں نو الوداع کرنے کہنے یا اللہ ساڈے بیٹی دے پاک چنگے کر دئی، ساڈے بیٹی دے مقدر چنگے کر دئی، ساڈی بیٹیاں دے نصیب چنگے کر دئی۔ تے آج سارے معاشرے دے اندر سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دے موضوع دے نال ایک پیغام دے آنگا۔ آج لوگ جہالت اتنی ہے کہ اس بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتے جب تک دلہا کی طرف سے آفریں نہیں آتی۔ کون کون سی؟ تمہاری بیٹی پھر قبول کروں گا موٹر سائیکل ساتھ جب دو گے، کوٹھی دو گے، بنگلہ دو گے، پھر تمہاری بیٹی کو قبول کروں گا۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج 22 مارچ کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کہ ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی کو جنم دیا، پالا، پوسا، تربیت کی، کیا کی؟ وہ اپنی جگر کی بوٹی اکھاڑ کے آپ کو دے رہی ہے۔ عقل کے اندھے ابھی جس نے اپنے جگر کی بوٹی دے دی ہے تیرے حد میں، پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتا دو، یہ الگ موضوع ہے، اس پر بھی جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا جدوں بیٹیاں نو الوداع کرنے او وطن قبیلہ قوم رشتہ دار سب کچھ چھڈ گئے، کی کر گئے؟ سب کچھ چھڈ گئے، الوداع کہہ کے اپنے گھر روانہ کر دینے۔ یہی معاملہ ایتھے ہے کہ اپنی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا دے نال اونٹ دے سوار ہو کے مکہ مکرمہ دے درو دیوار نو اج سیدہ فاطمہ الوداع کہہ رہی نے۔ خاندان نبوت اپنے محافظ خاندان سے دے کے صدیق دی رفاقت دے اندر سوئے ہوئے مدینہ روانہ ہوندہ ہے۔ جدوں ایک قافلہ مدینہ روانہ ہوندہ ہے پھر بڑیاں مشکلات جھیل دینے، بڑیاں صعوبتاں جھیل دیا ہویا مدینہ پہنچ جاندہ ہے۔ اے محمدی قافلہ اللہ اکبر۔ پھر کی ہویا جدوں اے قافلہ مدینہ پہنچ جاندہ ہے، جدوں اے قافلہ اچھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جدوں اے قافلہ مدینہ پہنچ جاندہ ہے، خاندان نبوت و صدیقیت خواتین عفت و عظمت دا ایک قافلہ سنگ لاکھ وادیاں دے اندر بے آبوں گیا صحراواں اور تپدے ریگستان تو گزر دیا گویا مدینہ منورہ پہنچ جاندہ ہے۔ کتے مدینہ منورہ پہنچ جاندہ ہے جتے اس بے سر و سمانے دا شکار قافلہ کاربار دے رونق کو بہار نو خیر باد کہنے والے کنبے دا استقبال اور فکر و فاقہ اور تنگ دستی دا اجنبی ماحول گردے تے ادھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سربراہ ریاستی حیثیت دے نال اپنے اہل خانہ اور خاندان واسطے کسی رہائشی اور معاشی منصوبہ بندی دی بجائے مہاجرین و انصار دی شرازہ بندی تے متوجہ ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سننا مولود ریاست تعمیر و ترقی اور حفاظت دا منصوبہ
بندے دے اندر مشغول ہے ادھروں یہود تے عرب دی ریشہ دوانیاں تو بجائے یہود تے عرب دی ریشہ دوانیاں تو نمٹنے واسطے منصوبہ بندے کر رہے ہیں اور مسلمانوں دی تعلیم و تربیت واسطے مرکز ملت مسجد کی تعمیر دے اندر مصروف نے حق و باطل دا پہلا مارکا آرائی جنگ بدر دی نوبت تک آ گئی جنگ بدر دی نوبت تک جنگ بدر بھی اسے رمضان دے اندر ہویا جنگ بدر بھی اور سیدہ فاطمہ کی وفات بھی اسے رمضان دے اندر ہوئی اللہ اکبر اللہ تے پھر کی ہویا ادھروں جگر گوشہ پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر دے بیٹے سیدہ ام کلثوم بیمار ہو جاندیاں نے کی ہو جاندیاں نے بیمار ہو جاندیاں نے اچھا یہ بتاؤ سیدہ ام کلثوم پیغمبر کی بیٹی کس کے گھر میں تھی کس کے عقد میں تھی کس کے نکاح میں تھی کوئی بتا سکتا ہے نہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر سے میرے مصطفیٰ کریم دے بیٹے جگر گوشہ پیغمبر سیدہ ام کلثوم بیمار پڑ جاندیاں نے بابا دے مر گئے پدر دے روانگے تو بعد دل بہلانے اور دل نو دلاسا دلانے والے یہی سرمایہ خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انہاں دے پاس نے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حکم نبوی دے مطابق جگر گوشہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیمارداری واسطے مدینہ ٹھہر جاندے ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو آقا علیہ السلام دے مارکا آرائی دے اندر شمولیت دے فکر دامنگیر نے دے ادھروں ام کلثوم رضی اللہ عنہا بیماری بے باعث تشویش نہ گئے کہ مانا ادھروں سیدہ ام کلثوم دی بیماری وقت جاندی ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ والدہ دی داغ مفارقت دے نال نال رقیہ دے داغ مفارقت دے نال نال زینب رضی اللہ عنہ دے جو دائی دا غم تے نال سی مگر بابا دی غیر موجودگی دے اندر ام کلثوم رضی اللہ عنہ دی اچانک وفات نے اللہ دے پیغمبر دی اس بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو صدمے دینا نڈھال کر دیتا مگر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فتح یاب واپسی نے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا نو بڑی حوصلہ دیندیاں نے کہ دیندیاں نے حوصلہ دیندیاں نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلامت واپسی دے نال حزن و ملال اور تشویش اور اضطراب دے فرحت اطمینان دے اندر بدل گئے یعنی بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئے نے جنگ بدر تو آپ سے کامیاب ہو کے آئے اللہ دے نبی فتح لے کے آئے اللہ دے نبی کامیاب ہو گئے ادھروں اے خوشیاں نے تے ادھروں اللہ دے پیغمبر نو اپنے بیٹے دے وفات دا پیغام
سامنے لگے اللہ اکبر اللہ ایک باپ نو ایک طرفوں خوشیدہ پیغام مل جائے اور دوجے طرفوں غمیدہ پیغام مل جائے اس باپا دینا لگے گزر دے آئے گے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں توجہ ہے نا ماشاءاللہ جنگ بدر تو کامیاب واپسی دے نال اچھا جنگ بدر دے اندر اسلام دے دشمن کتنے سن نہیں پتہ اور اسلام دا دفاع کرنے والے کتنے سن 313 کتنے 313 اتھے ایک گل کہنا چاہنا عمر بھائی ادو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے جڑا دین نازل کیتا ادو بھی دشمن سن دین دے 313 کا مسلمان سن نا دشمن کثرتی تعداد دے اندر سن تے اسلام دا دفاع کرنے والے کنے سن 313 آج تے اللہ دی رحمت نال آج بھی کوئی اسلام دے دشمن مقابلے دے اندر آ جان تے بھائیو آج بھی 313 تو کافی تعداد آگے بڑھ گئی ہے میں کہنا تعداد نو چھوڑ آج بھی 313 کو محمدی ایمان لے کے آ جان تے کافر دا کفر منٹا دے اندر بھاگ جائے گا منٹا دے اندر بھاگ جائے گا اور یاد رکھو جب اللہ دے نبی حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر تو کامیاب واپسی تے جدو آئے تے پھر کی ہویا توجہ ہے اللہ اکبر اللہ جنگ بدر دی کامیاب واپسی تو بعد اس نو مولود ریاست نو بہت سارے خطرات سامنے لا کھڑا کر دیتا اور اندرونی اور بیرونی سازشان دے اندر بھی اضافہ ہو گیا توجہ کریا جی تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور سلطنت یا ذمہ داریاں دا بوجھ بھی اٹھا رہے نے اور امور سلطنت یا ذمہ داریاں دا بوجھ اور اگے وسیع ہو رہا ہے اور اگے بڑھ رہا ہے اور اگے پھیل رہا ہے اور نال نال خانگی معاملات کے اندر آپ دی دلچسپی دی مزید دلچسپی دی ضرورت بھی مزید شدید ہو گئی خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی جدوں شادی دا وقت آیا کس دا وقت آیا شادی دا وقت آیا خصوصاً جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی خانہ آبادی آپ دی نزدیک ایک بہت اہم ذمہ داری سینا چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث پنجتن پاک کو نہیں مانتے اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے اہل حدیث پیغمبر کی آل کو نہیں مانتے اہل حدیث پیغمبر کی ازواج کو نہیں مانتے اور سنو اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے ہم جب تک نماز کے اندر آپ اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھیں ہماری تو نماز نہیں مکمل نماز میں کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد اور آل محمد کیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں کہتے ہو کہ اہل بیت کو نہیں مانتے سیدہ فاطمہ کو نہیں مانتے علی کو نہیں مانتے آج ہم
یہ جمعہ سیدہ فاطمہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کی سرزمین پر، توجہ میری طرف رہی، اللہ کی سرزمین پر محمد و آل محمد کے ساتھ جتنا اہل حدیث محبت کرتے ہیں کائنات کے اندر کوئی کرتا ہی نہیں۔ اگے سنیا جی، جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی خانہ آبادی دا وقت آ گیا، ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی سی، امور حکومت دے بوجھ دیاں ذمہ داریاں بھی زیادہ پھیل رہی سن، اور اس طرح دے نال میرا پیغمبر ایک حکمران کی حیثیت دے نال خانگی معاملات کے اندر بھی دلچسپی معاملات اور زیادہ بڑھتے گئے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی دا وقت بھی آ گیا۔ توجہ ہے، آپ نہیں بول رہے لیکن میری تو بس ہو گئی ہے، میں یہی بات پوری کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کی شادی کا وقت جدوں آ جانا تے اس تو بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نسبت ازدواج طے ہو گئی، یعنی منگنی نکاح والا معاملہ پورا ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، اگر جہاں کہیں ایک بار صرف منگنی ہو جاتی ہے نا، کیا بات کو سمجھنا، کیا ہو جاتی ہے منگنی، تو پھر دلہا جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ رابطہ شروع کر دیتا ہے، مفتی صاحب میری منگنی ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے، بولیا جی میری، تے میں ان دے نال رابطہ کر سکنا وا کہ نہیں، اور میں کیا چلے اے منگنی نکاح نہیں ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے، وعدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، وعدہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا ناجائز ہے، کیا ہے، ہاں نکاح ہو جائے، کیا ہو جائے، ارے دلہا جب تیرا کسی دلہن کسی باپ کی بیٹی سے تیرا نکاح ہو جائے اس وقت تو رابطہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ تیرے نکاح میں آ گئی ہے، چاہے رخصتی نہیں بھی ہوئی، رخصتی تب بھی بندہ رابطہ کر سکتا ہے، اسی صرف منگنی کیتی ہوندی ہے تے وہ اپنا رابطہ شروع کر دینے، او بھائیو اے ناجائز ہے، کیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضمون میں جو تو اور مسئلے بھی سکھانے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاں اللہ اکبر اللہ، تے آپ نے دریافت فرمایا علی، اگر اب تک کسی کو یہ خطبہ نہیں نہ سمجھ آیا عمران بھائی، اب توجہ کرو گے، اب آپ کو یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی اور مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی دے نال رشتہ ازدواج دے معاملات ہو گئے تے اللہ دے رسول نے حضرت علی نے بلایا، کن نے بلایا، دیکھ لو ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی کو چاہنے والے کس قدر علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور سنیے جدو اللہ دے پیغمبر نے حضرت علی نے بلایا، حضرت علی نے بلایا تے پوچھیا شادی واسطے کے سامان موجود، شادی واسطے
یارو توجہ کرو، میں یہی بات پوری کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں اور مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے علی نو بلایا تے پوچھیا شادی واسطے کے سامان موجودی، جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا تے حضرت علی نے اللہ دے پاک پیغمبر نو جواب دیندے نے اے اللہ دے رسول جی میں تے تہی دستوا میرے کول تے کوئی چیز بھی نہیں، کی خالی ہاتھاں میرے کول کوئی چیز بھی تے آج بیٹی کا نکاح ہو جائے نا تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی کا جہیز بنانا ہے، بیٹی کا، اور ارے بیٹی کا فرض ادا کرتے وقت بیٹی کا جہیز بنانا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، دلہا والوں پر ذمہ داری ہے۔ کس پر؟ یاروں میں مانتا ہوں بھائی صاحب کی فرمائش ہے تمہارے لیے موضوع نیا ہے، لیکن مسئلے تو سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ، اگر دلہا کی جانب سے یہ جہیز کا سامان جائز نہ ہوتا، نہیں جی کڑی دے جڑے والدین نے وہ جہیز کی دین گے، میں کہنا جہیز کڑی دے ماپیاں دی ذمہ داری نہیں، دلہا دے والد، دلہا دی ذمہ داری ہے اور دلہا دے والدین دی ذمہ داری ہے۔ اگر ہے ذمہ داری نہ ہوندی اسحاق بھائی اللہ دا پیغمبر حضرت علی نو بلا کے اے نہ پوچھ دے کہ شادی واسطے کی کچھ سامان تیرے کول نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر اسلام کے مطابق چلو گے تو راستے آسان، راستے آسان۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت علی نے کی جواب دیتا اللہ کے رسول میرے بولے کوئی چیز نہیں، میں خالی آتا ہوں، کی بات؟ آج کوئی ساڈے کول اس طرح بیٹی دا رشتہ منگن آ جائے، اسی پوچھیے پہلے گل اسی دیکھنے ہیں بھائی اسی اپنی بیٹی انہوں دینی ہے، وہ منڈا کردا کیوا، منڈا منڈے دا کاروبار کی ہے، منڈا نشہ تے نہیں کردا، منڈے دی نوکری کے لیے ہے، وہ منڈے دی جائیداد کوئی ہے یا نہیں، اسی اینا چیزاں نو دیکھنے ہیں، اسی تے اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا شادی واسطے کی پوچھی تے حضرت علی نے اللہ کے پیغمبر نے جواب دیتا اللہ کے نبی میں خالی ہوں، میرے کو اور کوئی چیز بھی تے قربان جاواں کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی او ختمیہ نامی تیرا کتھے ہے، جنگی جیکٹ کتھے ہے؟ اللہ دے نبی نے حضرت علی نے فرمایا خاتمہ نامی تیرا تے جنگی جیکٹ کتھے ہے؟ جدو اللہ دے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تے حضرت علی جواب دینے آقا او تے موجود ہے، او تے فرمایا اس نے حق مہر بنا لے، کی کر لے؟ حق مہر بنا لے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کا جب حق مہر لیتے ہیں تو اتنی رقم لکھواتے ہیں کہ اگلا بیچارہ ادا ہی نہ کر سکے، اگلا بیچارہ ادا ہی نہ کر سکے۔ یہ ظلم نہیں کہ اور کیا ہے، یہ جبریت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آگے اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں اور نہیں جی حاکم ہے 32.5 روپیے، کنے معاشرے کے اندر اے بات رائج ہے کہ نہیں؟ میں اللہ کی توفیق سے
ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال یہ 32.5 روپے حق مہر نہیں ثابت کر سکتا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر، آپ سارے بولو، جادو وہ جو سر، یہ 32.5 روپے دکھاؤ تو صحیح۔ آج ہم بیٹیوں کا حق مہر اتنا لکھوا دیتے ہیں جو ادا نہ کر سکے۔ ہاں اگر کسی کی مسئلہ بھی سمجھ لو، کسی کی پہنچ زیادہ ہے تو وہ زیادہ جو ادا کر سکتا ہے وہ ادا کر دے، اور جو نہیں ادا کر سکتا وہ بیچارہ کیا کرے۔ اور یاد رکھو جو حق مہر متعین ہو جاتا ہے نا، بالفرض میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیتا ہوں، ہاں اپنے داماد کے ساتھ، جب تک میرا داماد وہ حق مہر جو متعین کیا ہے وہ نہیں ادا کرے گا تو عورت اس خامن کے لیے حلال ہے۔ میں صاف لفظوں کے اندر یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس لیے اس مسئلے کو بھی نہ ساڈا اسلام کی کہندا ہے نہ حق مہر زیادہ نہ تھوڑا اونا لکھواؤ جنا ادا کر سکو کہ بعد رئیس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی کہنے نے او ختیمہ نامی درہ لیا نالے جنگی جیکٹ لیا، فرمایا اسے نو ہی حق مہر دے طور دے استعمال کر لے، حق مہر دے طور دے استعمال کر لے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے یاران حلقہ ابر ریشم جن کے نے گواہ او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے تعاون دے نال اس مہم سرگتا تے ازنادانے کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے نال اس درہ دے حق مہر دے منعقد ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ منعقد ہو گیا۔ اچھا اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر اپنے تے فاطمہ اپنے بیٹے فاطمہ نو جو گھریلو اشیاء دیتیاں سن، جیڑا جہیز دیتا سے او صرف ایک چادر سی کی، بولو نہیں تو میں ممبرہ تو تھلے اترن لگا ہوا کی چادر سی، نالے ایک تکیا سی کی سی، ایک تکیا سی، ایک مشکیزہ سی، ایک پیالہ سی، ایک چکی سی۔ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جہیز جے اسی اس واسطے اہل علم لوگ کہندے نے جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک اور نہیں مفتی صاحب تمہیں کیا پتا کہ جہیز جب تک نہ بنا سکیں تو بیٹیوں کا فرض ادا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جہیز تو نہ بنا سکے، تیری بیٹیاں بیٹھی رہیں تو فرض نہ ادا کر سکے۔ اور دین تو یہ کہتا ہے کہ جب والدین کو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اس کے باوجود اگر وہ والدین بیٹیوں کے فرائض سر انجام نہیں دیتے، ان کا گناہ والدین کے سر پر ہے۔ کس کے سر پہ؟ تو یہ جہیز والی لعنت سے بچو، جہیز والی لعنت سے ایک بار بلند آواز سے کہو جہیز کیا ہے؟ بلند آواز سے جہیز کیا ہے؟ جہیز کیا ہے؟ اچھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جہیز تو انہوں پڑھ کے سنا دیتا ہے، دسو کھاں سیدہ فاطمہ دا جہیز کی سی؟
हाँ, ये टोटल कितनी चीजें हो गई? चादर एक, तकिया दो, मशकीज़ा तीन, प्याला, चक्की चक्की, ये सैयदा फातिमा का जहेज था। हाँ, तो इससे क्या साबित हुआ कि यारों जितना वालिदैन की जिम्मेदारी है, जरूरी चीजें वो वालिदैन बना दें, बाकी दूल्हा पे जिम्मेदारी है, दूल्हा की जिम्मेदारी है वो अपना जहेज वाले अखराजात और मामलात को मुकम्मल करे। और भाइयों, जहेज तो फिर भी खामद बना सकता है, जहेज की बुनियाद बनाकर, जहेज को आड़ बनाकर जो बेटियों को अपने घर में बालिग होने के बावजूद बिठाई रखता है, इसका गुनाह वालिदैन के साथ भी। और एक मसला और अर्ज करता चलूं, जब खामोश जब बेटी की रुखसती का वक्त आ जाता है, फिर हम कार्ड छापते हैं। क्या छापते हैं? कार्ड छापते हैं। बरादरी वालों को, दोस्तों को, इलाकेदार लोगों को जाके तकसीम नाइट कर आता है कि फलां दिन मेरी बेटी की रुखसती है, तुमने भी आना है। अलगरज दुल्हा और दुल्हन की तरफ से जब ये फराइज सर अंजाम देने होते हैं, बेटी अपने घर चली जाती है, अगले दिन होता है वलीमा की। वलीमा के अंदर अब हमने ये सोचा है कि भाई शाह अली ने मेरे निकाह देते किन्ने पैसे दे के गया सिन्ने अंदर आ, सलीम किन्ने दे के गया सी, बूटा किन्ने दे के गया सी, इसहाक किन्ने दे के गया सी, मिकाइल किन्ने दे के गया सी, अहमद किन्ने दे के गया सी, सर अपना सलीम किन्ने दे के गया सी, मूसा किन्ने दे के गया सी, उमर किन्ने दे के गया सी, फला फला फला। अगर उसने 1000 दिया तो हमने 2000 देना है। जब मुफ्ती साहब ने ये मसला बयान किया कि न्योंदरा हराम, न्योंदरा न्योंदरा बोलो न्योंदरा, आज तो हमारी ये बद रस्मों आदात और रवाज निकल चुके हैं। पहले तो घर में पकाते थे ना, वो दावत गोश्त, आते थे बरातिये, आते थे वलीमा खाने वाले, वो जनाबे मान रोटी खा जाते, न्योंदरा लिखा जाते। अब तो एक रस्म से एक रस्म और आगे चल पड़ी है, कच्चा गोश्त दे दिया तो जान छुड़ाओ की। अब वो बेचारा कच्चा गोश्त ले जाता है तो न्योंदरा लिखा जाता है। फिर काफी पे देखते हैं जनाबे मान, अच्छा जनाबे मान शादी का कार्ड है, हाँ हाँ, फिर जा तो ये वो शादी वाली कापी लेके आ, सिर्फ जुमा पढ़ा, ठीक है ना, ऐ जड़ा ना मुआशरे को बदनाम। अच्छा, तो जब हम ये देखते हैं ना, गल मैं समझा रहे कि वो 1000 नहीं 2000 मुआशरे के अंदर है, ये इस्लाम के अंदर सरासर नाजायज है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੁਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, वीडियो है सी, इसका जवाब बाद में। मैं अर्ज ये करता हूँ कि ओ मेरे भाई, उस वक़्त मेरे भाइयों ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ है। इनका कार बनाओ जो यार इधर कमी आ जा मसला इधर पकड़ना कहते हैं ना, पहला कमी काटे ले बड़ा हुआ पीछे मत बता, पहला बड़ा हुआ गलत है। दूसरी बात की बात है कि उन्होंने कही यार हम पूरे बदनाम कर रहे हैं,
ओ भाइयों मेरी बात सुनो, ये बातें इस्लाम के अंदर जायज़ है सबको पता है नहीं है। आदमी को वो हमारा ताया उसकी चिट्ठीदारी उसको पूछे क्या नहीं पता उसको, वो हमसे बड़ा है ना। चलो इसी मौजू पर बात कर लेते जुमे की नमाज के बाद। अब ठीक है। तो इस्लाम का कानून यही है कि इस्लाम के अंदर न्योंदरा हराम है और हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हक बात को कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।